بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے؟ بیٹا اپنی اسلامیات کی بک اوپن کریں۔ ہم نے کل سبق نمبر 3 کی پیج نمبر 39 کی ریڈنگ کی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا صبر اور استقامت۔ آج ہم کریں گے قریش مکہ کے مخالفت کی وجوہات۔ مخالفت ہوتا ہے جو شخص آپ کی بات پہ رضامند نہ ہو، اس کی رائے مختلف ہو۔ قریش مکہ دین اسلام کی مخالفت اس لیے کر رہے تھے کہ اس کی وجوہات دی گئی ہیں۔ ان کے اباء و اجداد ہوتے ہیں باپ دادا کا دین بت پرستی تھا اور وہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی چلنا چاہتے تھے۔ مکہ کے سرداروں کو خطرہ تھا کہ اگر اسلام پھیل گیا تو ان کی سرداری کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر کوئی اور حکمران آ جائے گا۔ عرب کے معاشرے میں کمزوروں کا مال ہڑپ کرنا کھا جانا، عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر غلام بنا لینا اور غلاموں پر ظلم کرنا عام تھا۔ اسلام ان سب برائیوں کا ختم کرتا تھا، اس لیے اسلام قبول کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ مکہ کے لوگ خانہ کعبہ کے تعلق کی وجہ سے پورے عرب میں محترم سمجھے جاتے تھے، محترم جن کی بہت عزت کی جاتی ہے، اور ان کو ایک مذہبی اہمیت حاصل تھی۔ اس اہمیت کے باعث وہ خود کو مذہبی پیشوا سمجھتے تھے۔ مذہبی پیشوا مذہب کی پیروی کرنے والے، فالو کرنے والے۔ کسی دوسرے دین کو قبول کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ قریش مکہ نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ بیٹا یہ 60 ہے۔ کئی خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ان کے لیے عجیب بات ہے، کیونکہ انہوں نے اتنے سارے خدا بنائے ہوئے تھے، اس کا خدا، اس کا خدا، تو یہاں پر صرف ایک خدا، ایک اللہ کی عبادت کرنی تھی، اور جو کہ وہ ان کو نظر بھی نہیں آتا، اس لیے اس کو وہ ماننے سے انکار کرتے تھے۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسے انسان کو نبی کیوں بنا دیا گیا، اور اگر کسی انسان کو ہی نبی بنانا تھا تو مکہ اور طائف کے کسی امیر آدمی اور سردار کو کیوں نہ نبوت دی گئی؟ اس نبی کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے جو اس کی تصدیق کرتے کہ یہ سچا نبی ہے، تصدیق کرتے، اس کی گواہی دیتے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جو نبی ہے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے وہ ہم ہی میں سے، ہمارے جیسے ہی انسان مبعوث فرمائے، کیونکہ ہم اپنے ہی جیسے لوگوں کی بات مانتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو بیٹا نیکسٹ پیج پہ آئیں۔ آج ہم کریں گے سرگرمی نمبر 2 اور 3۔ درست جملے کے سامنے ٹک کا نشان اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ مکہ کے مشرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے۔ ٹک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے اوجھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہٹائی۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا؟ جی نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دیتا رہوں گا۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے آزاد کر دیا تھا؟ نہیں، ان کے اوپر بہت ظلم و ستم کیے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی والدہ ان کو شہزادوں کی طرح رکھتی تھی؟ ٹک۔ سرگرمی نمبر 3، مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لوگ میرے ڈیش پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تو پھر بھی میں دعوت اسلام جاری رکھوں گا۔ دائیں ہاتھ پر سورج۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو ڈیش پر لٹا دیا جاتا تھا، دہکتے کوئلوں پر۔ حضرت زنیرہ ڈیش تھی، لونڈی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیش میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا، گردن۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی ڈیش تھی، بیوی تھی۔ جی بیٹا آپ نے یہ اچھی سے لکھنا ہے اور اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔